ظہور پذیر ہوئے، آپ یہاں لباس بشریت میں ظاہر ہوئے، کیونکہ یہ نور محمدی ہے نا، نور محمدی۔ جب پہلی بار آدم علیہ السلام میں اللہ نے نفخ فی الصور کی بنیاد پہ دم کیا، دم کرنا اللہ کی سنت ہے۔ دم کرنا، لوگ دم سے بھاگتے ہیں کہ دم ضرور پہ ہمارا یقین نہ ہو، یقین تمہارا کیا پڑتا ہے؟ جب اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور جب اللہ نے اس پہ دم کیا تو سب کو حکم دیا کہ جب میں اس کو مکمل کروں گا تو سب سجدے میں گر جانا، اس کی تعظیم کرنا، کیونکہ اب پتلا نہیں ہے بلکہ امر ربی اس آدم علیہ السلام کے وجود میں موجود ہے۔ اللہ نے دم کیا، جیسے دم کیا آپ کی آنکھیں ایکٹیو ہو گئی۔ ایکٹیویشن کیسے ہوتی ہے؟ دم سے ایکٹیویشن ہوتی ہے۔ جب دم کرتے ہیں تو بیماریاں چلی جاتی ہیں، جب دم کرتے ہیں تو مشکلات کم ہو جاتی ہیں، جب دم کرتے ہیں تو لا علاج بیماریوں سے خلاصی مل جاتی ہے، بشرطے دم کرنے والا ہو، وہ ہو جو اللہ سے جڑا ہوا ہو، اس میں وہ صلاحیت پیدا ہوگی، اس میں وہ نور پیدا ہوگا کہ اس کا دم اس حد تک ایکٹیو ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کے وجود خاکی میں جب اللہ نے دم کیا تو آپ نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھول کر آپ کی نظر جو عرش کے پایوں پر پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ غنی اللہ غنی۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ اپنے نور سے، اللہ کے نور سے جو چیز سیپریٹ ہوئی، جو نور سیپریٹ ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اور پھر آپ کے نور سے اللہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کے نور سے 18,000 عالم اللہ نے بنائے۔ کتنے بنائے؟ 18۔ آٹھ اور 9 کا سیدھا تفصیل میں کبھی بات ہوگی کہ 9 کا سیدھا بار بار کیوں آتا ہے؟ 18,000 عالم اللہ، جہاں جہاں تک اللہ کی شان ربوبیت ہے، جہاں جہاں تک اللہ کا فرمان چلتا ہے، جہاں جہاں 18,000 عالمین میں اللہ کا تصرف ہے، وہاں وہاں تک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی جلوہ گر ہے۔ تو سب سے پہلے آنکھوں پہ دیکھا تو عرش کے پائے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذہن میں آ گیا کہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو اللہ نے اس حد تک رتبہ دیا کہ اپنے نام کے ساتھ رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام جو کہ جد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیق میں، آدم علیہ السلام بشری لباس میں اول ہے، من نورانی لباس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبقت حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، 18,000 عالم بنائے۔ تو اب یہ بات کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو جو پیدا کیا تو فضیلت کے اعتبار سے کیا بات قرار پاتی ہے؟ جبھی امام الانبیاء ہیں، جبھی رحمت العالمین ہیں، جبھی غم گساروں کے آقا ہیں، جبھی تکلیف میں رہنے والوں کی شفا یابی کا معاملہ ہے، جبھی شفاعت کبریٰ ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو فضیلت اللہ نے بخشی ہے اس کی فضیلتوں کا اظہار اس انداز کا ہے کہ آپ کے نام، اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور ایک نور ہے جو پھر انبیاء میں منتقل ہوتا ہے، اور تمام انبیاء میں وہ نور منتقل ہوا، ہوتے 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 وہ حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر آپ کے خانوادے سے گزرتا ہوا وہ نور بنی ہاشم میں پہنچا، اور بنی ہاشم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور بنی ہاشم کو اللہ نے فضیلت دی کہ نبی آخر الزماں، نبی آخر الزماں کا جو نور تھا وہ بنی ہاشم میں چمکا۔ تو اس طرح سے بحث کر رہا تھا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قرار اور عدنان کے ذریعے یہ منتقل۔ آج یہ سمجھے کہ ایک پروسیس ہے، اللہ نگہدار ہے، حفاظت کر رہا ہے اپنے نبی کے نور کی۔ عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بہت حسین اور بہت خوبصورت شخصیت تھے، حضرت عبداللہ بہت خوبصورت شخصیت تھے، عرب کا چاند کہتے تھے، قمر عربی کہتے تھے، اور وہ جو نور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کی پیشانی پہ چمکتا تھا، پیشانی پہ چمکتا تھا، ہاں چمکتا تھا۔
تو ایک کاہن تھی، ایک عورت تھی، جادوگرنی تھی، وہ بھی بڑی حسین تھی. جب اس نے اس نور کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ ان کے پاس کوئی بہت اسپیشل قسم کا نور ہے، عام طور پہ جو نہیں ہوتا، مردوں میں نہیں ہوتا. تو اس نے کوشش کی کہ معاذ اللہ نیگیٹیولی، منفی انداز میں حضرت عبداللہ علیہ السلام پر تصرف حاصل کرے. اس وقت ہوا پھر یہ کہ وہ جب اغوا کرنے کی کوشش کی تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے خانوادے نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چنگل سے کے والد گرامی کو اس چنگل سے نکالا، اور بعد میں حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کر دیا. اور جب یہ نکاح ہو گیا اور کچھ وقت گزرا تو ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، وہی کاہن عورت سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تو اس نے منہ گھما کے چلی گئی. جو نور تھا وہ منتقل ہو چکا تھا. تو اب کہہ رہے اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اس حد تک اس کی نظر تھی کہ وہ اس نور کو دیکھنے والی ہو گئی تھی. تو جو نور کو دیکھ لیتے ہیں ان کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، مگر اس کے لیے مثبت رہنا ضروری ہے. اگر منفی اثرات سے، منفی فکر کے ساتھ اگر اس کا مشاہدہ ہوگا تو وہ فیوز و برکات حصے میں نہیں آئیں گی. اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خانوادے میں بنو ہاشم میں حضرت مولا کائنات حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا زاد بھائی، اور فکری اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے انتہائی قریب. حضرت علی کرم اللہ جو جب لباس بشیر میں آئے اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، ان کا نام ہے حضرت علی کی والدہ کا، جب ولادت ہوئی اور معلوم ہوا کہ چچا کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے مگر وہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے. کئی دن گزر گئے، نبی صاحب نے مصروفیات میں سے کئی دن گزر گئے کہ وہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے. تو جب نبی صاحب اطلاع آئی تو آپ جب پہنچے، آپ نے گود میں لیا تو علی نے سب سے پہلا چہرہ جو دیکھا وہ محمد عربی کا دیکھا. علی نے جو آنکھیں کھول کے پہلی چیز دنیا میں دیکھی وہ نبی کا چہرہ دیکھا، اور نبی کے ساتھ ساتھ پھر حضرت علی کا مجوع کا سفر شروع ہوا. ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب کچھ ایک ترتیب کے ساتھ ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ہے، اس میں کہیں بھی کوئی ایرر نہیں ہے. جو خدا کی مرضی اور خدا کی منشا ہے کہ خلیل حق کے خانوادے میں اپنے حبیب کو اللہ بھیجنے کا ارادہ کر لے تو کون سی طاقت ہے جو روک سکے اللہ کو؟ کون سی طاقت ہے جو روک سکے گی؟ حضرت علی کا موضوع کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کی تو پہلے شروع ہی کہ وحی کے زمانے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ اپنے خرابت داروں کی دعوت کریں اور ان کو دین پیش کریں. دعوت ذو العشیر کہلاتی ہے وہ دعوت. اس دعوت میں پہلا معجزہ اللہ نے دنیا والوں کو، دنیا داروں کو دکھانا تھا. 6 کلو بھیڑ کا گوشت تھا اور اتنی ہی جو تھی. دعوت مولا کائنات کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کے سب کو بتا کر آؤ، جتنے بھی خانوادے، اس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے، سارے خرابات دار ہیں جو قریش کے لوگ ہیں. ان کو دعوت دی گئی کہ فلاں فلاں دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا آپ تمام کو، آپ سے بات کرنی. تو کہنے کیسے یاد کیا؟ کہنے دعوت کا اہتمام کیا. کہنے کیا کیا لوگ لوگ جاتے ہیں نا کھانے پینے کے معاملات کیا ہیں، لنگر، لنگر کیسا ہے لنگر؟ ہاں، ابتدا بھی لنگر اور انتہا بھی لنگر، درمیان میں کوئی علمی حوالہ ہی نہیں. خیر تو بات کی دعوت ہے تو کہنے لگے پوچھنے کیا دعوت ہے، آپ پھر کیا بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے سنا ہے 6 کلو بھیڑ کا گوشت ہے اور 6 کلو جو ہے، اس کی ایک خاص ہری ایک ڈش بنتی ہے عرب کے اندر بنائی گئی. تو ہنسنے لگے منہ گھما کے نا، کہنے لگے 6 کلو گوشت تو اکیلا کھا جاتا ہوں. جب میں بیٹھتا ہوں تو 6 کلو گوشت تو میں اکیلے کھا جاتا ہوں. 6 کلو میں اتنی بڑی دعوت کریں گے یہ؟ بلا مذاق اڑانے کے انداز میں لوگوں نے کیا وہ ذات جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو رگے جوں سے زیادہ قریب ہے اللہ ہماری. تو جب 6 کلو دعوت ہوئی اور دعوت کا اہتمام ہوا، کھانا ہوا، تو وہی ہمارے جو مشائخ کبار ہیں وہ بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں. دیر بن گئی پوری مت ہٹاؤ ڈھکنا، کبھی بھی مت ہٹاؤ ڈھکنا. ڈھکنے کو تھوڑا سا ہٹاؤ، نکالتے رہو، نکلتا رہے گا، نکالتے رہو، 100 آدمی کی دعوت کرو گے 500 آدمی کھا کے چلا جائے گا، دیر میں پھر بھی بچ جائے گا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ فوقرا کرتے ہیں.
جو نبی سے محبت کرتے ہیں، جو نبی کی شان کو پہچانتے ہیں، ان کے ہاں برکت آ جاتی ہے۔ ورنہ دعوت کر کے لوگ ہلکان ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پورا کب ہوگا؟ جب اللہ کی مرضی شامل حال ہو جائے گی تو پورا ہو جائے گا۔ دعوت النشیر میں وہی 6 کلو گوشت بھیڑ کا اور 6 کلو جو نے سب کو خوب ڈٹ کے لوگوں نے کھایا۔ اس کے بعد بات شروع ہوئی، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے اور قریش میں کو فضیلت بخشی ہے، بنو ہاشم کو اللہ نے فضل بخشی ہے۔ تو بات ہوتی ہے دوستوں، سر حجاب اور دل بسویت دیدہ شد، معلوم فرماتے کہ سینکڑوں حجابات